محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ عمران کو جو چیز پریشان کر رہی تھی وہ اس کی سٹین گن تھی۔ گن کا اس کے پاس لائسنس نہیں تھا۔ چیکنگ ہونے پر وہ پکڑا جا سکتا تھا، کیونکہ کسی بھی ملک میں لائسنس کے بغیر سٹین گن رکھنا قانون کے خلاف ہے۔ وہ اسے چھپا کر رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن سٹین گن کوئی پستول نہیں تھا۔ وہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے رتاملی سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگی، اس کو کھیتوں میں جا کر پھینکو، یہ اب ہمارے کسی کام نہیں آ سکتی۔ رتاملی نے صحیح مشورہ دیا تھا۔ عمران اٹھ کر گاؤں کے پیچھے کھیتوں میں گیا۔ وہاں اس نے موقع دیکھ کر سٹین گن ایک کھیت میں پھینک دی۔ اس کا یہی ایک علاج تھا۔ سٹین گن سے نجات حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اگرچہ ابھی تک اسے یہ فکر ضرور تھی کہ وہ سری لنکا میں بغیر کسی ویزا پاسپورٹ کے داخل ہوا ہے اور وہ کسی بھی جگہ چیکنگ کرنے پر کسی مصیبت میں پھنس سکتا ہے، لیکن ابھی وہ خیریت سے تھا۔ اس نے یہی سوچا کہ کولمبو پہنچ کر وہ سیدھا پاکستانی سفارت خانے میں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ وہاں وہ محفوظ ہو جائے گا، اس کے بعد اسے جس طرف جانا ہوگا چلا جائے گا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، پھر کہیں جا کر اولنگا قصبے کی جانب سے لاری آئی۔ لاری 1 گھنٹہ وہاں کھڑی مسافروں کا انتظار کرتی رہی۔ تھوڑے سے مسافر ہو گئے تھے، آخر لاری چل پڑی۔ اولنگا لاری 1 گھنٹے کے سفر کے بعد پہنچی۔ یہ ایک بڑا قصبہ تھا۔ یہاں لاری اڈے پر کرنسی تبدیل کرنے والے بیٹھے تھے۔ عمران نے ساری انڈین کرنسی سری لنکا کی کرنسی میں تبدیل کروا لی۔ گاؤں سے یہاں تک لاری کا کرایہ ان کو چوکیدار نے دے دیا تھا۔ لاری اڈے سے وہ سیدھا ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ عمران نے کولمبو تک کے 2 ٹکٹ لیے۔ معلوم ہوا کہ ٹرین 1 گھنٹے بعد آئے گی، لیکن ٹرین 2 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد آئی۔ دونوں ایک ڈبے میں سوار ہو گئے۔ ٹرین کولمبو کی طرف روانہ ہو گئی۔ کولمبو وہاں سے کافی دور تھا، شام ہو گئی۔ انہوں نے ایک اسٹیشن پر ہی تھوڑا بہت کھانا کھایا، پھر ساری رات ٹرین چلتی رہی۔ صبح کے وقت ٹرین کولمبو کے ایک اسٹیشن مرادانہ پر آ کر رک گئی۔ بہت بڑا اسٹیشن تھا۔ کولمبو سری لنکا کا دارالحکومت تھا اور بہت وسیع اور ماڈرن شہر تھا۔ یہاں آ کر رتاملی نے کہا، مجھے میرے شہر جانے والی گاڑی یہاں سے مل جائے گی، میں اس گاڑی میں بیٹھ کر اپنے شہر پہنچ جاؤں گی۔ عمران نے کہا، میں تمہیں گاڑی میں سوار کروانے کے بعد ریلوے اسٹیشن سے باہر جاؤں گا۔ مجھے اپنے شہر کا نام بتاؤ، میں تمہارے لیے ٹکٹ لے کر آتا ہوں۔ رتاملی نے نام بتایا اور عمران نے بکنگ آفس میں آ کر اس شہر کا ٹکٹ خریدا اور رتاملی کو جا کر دے دیا۔ وہیں انہوں نے ناشتہ کیا۔ رتاملی کہنے لگی، تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے وہ میں ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ تم ایک عظیم انسان ہو۔ عمران نے کہا، یہ تو میرا انسانی فرض تھا، اس میں احسان والی کوئی بات نہیں ہے۔ رتاملی نے پوچھا، ابھی تک ہم اپنی اپنی پریشانی میں پھنسے ہوئے تھے، اب اس سے چھٹکارا ملا ہے۔ تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ تم کون ہو اور ان سمندری ڈاکوؤں کے پاس کس طرح پہنچ گئے تھے۔ عمران نے کہا، میں مسلمان ہوں اور پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ سمندری لٹیروں کے پاس کیسے پہنچا یہ بڑی لمبی کہانی ہے، اس کتاب کو بند ہی رہنے دو۔ رتاملی کہنے لگی، میرے دل میں پاکستان کے مسلمانوں کا رتبہ بہت بلند ہو گیا ہے۔ میں اگرچہ بدھ مت کی ماننے والی ہوں، لیکن تمہارے لیے میرے دل سے ہمیشہ پرارتھنا ہی نکلے گی۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ عمران نے کہا، میں نے ابھی شادی نہیں کی۔ رتاملی نے کہا، تم جس سے شادی کرو گے وہ عورت بڑی خوش قسمت ہوگی۔ عمران کہنے لگا، مگر میرا ارادہ شادی کرنے کا نہیں ہے۔ نہیں، رتاملی نے کہا، تم شادی ضرور کرنا، تم بڑے بہادر اور نیک دل خامد ہوگے۔ یہ لڑکی محنت کش کی بیٹی تھی مگر پڑھی لکھی لگتی تھی۔ سری لنکا میں تعلیمی معیار بہت بلند ہے اور ہر بچے کو اسکول میں تعلیم ضرور حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح باتیں کرتے کرتے وقت گزرتا چلا گیا اور رتاملی کے شہر جانے والی ٹرین آ گئی۔ عمران نے اس کو ٹرین میں سوار کرا دیا تو لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمران نے اسے جیب سے سری لنکا کرنسی میں 100 روپے نکال کر دیے۔ رتاملی نہیں لے رہی تھی۔ عمران نے کہا، رکھ لو بہن، تمہارے کام آئیں گے۔ بہن کہنے پر لڑکی پھوٹ کر رونے لگی اور سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ جب گاڑی چل پڑی تو رتاملی نے عمران کا ہاتھ تھام کر کہا، پیارے بھیا، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی، اور ٹرین پلیٹ فارم پر آگے نکل گئی۔ عمران فوراً پلیٹ فارم سے باہر آ گیا۔ یہاں بے شمار ٹیکسیاں وغیرہ کھڑی تھیں۔ عمران نے ایک ڈرائیور سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے پاکستانی سفارت خانہ کہاں ہے؟ یہ جملہ اس نے انگریزی میں ادا کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں کے لوگ انگریزی بول لیتے ہیں۔ یہ سنہالی ڈرائیور بھی تھوڑی بہت انگریزی جانتا تھا۔ اس نے انگریزی میں ہی جواب دیا، یس سر، مجھے معلوم ہے، بیٹھے میں آپ کو پاکستان کے ایمبیسی میں لے چلتا ہوں۔ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا اور ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی کولمبو کی کشادہ اور بارونق سڑکوں پر روانہ ہو گئی۔ عمران نے اسٹیشن پر دیکھ لیا تھا کہ وہاں کوئی خفیہ سروس کا آدمی نہیں تھا۔ ایسے آدمی کو عمران دور ہی سے پہچان لیتا تھا۔
ٹیکسی نے عمران کو پاکستان کے سفارت خانے کے سامنے پہنچا دیا۔ پاکستانی سفارت خانے پر سبز ہلالی پرچم لہراتا دیکھ کر عمران کا دل شیر ہو گیا۔ اس نے ٹیکسی والے کو رخصت کیا اور سفارت خانے کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ پر اسے گارڈ نے روک لیا۔ عمران نے کہا، میں پاکستانی ہوں اور مجھے پاکستانی سفیر صاحب سے ملنا ہے۔ گارڈ نے گیٹ کے فون سے سفارت خانے کی چیک پوسٹ کو اطلاع کی، جو قریب ہی ایک خوش نما کمرے کی شکل میں تھی۔ چیک پوسٹ میں ایک خوش پوش نوجوان باہر نکل کر عمران کی طرف بڑھا۔ وہ گیٹ سے باہر آ گیا۔ اس نے اردو میں عمران سے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں اور سفیر صاحب سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ عمران نے گہرا سانس لے کر کہا، یوں سمجھ لیں کہ میں پاکستان ہی سے آیا ہوں اور میرا سفیر صاحب سے ملنا بہت ضروری ہے۔ خوش پوش نوجوان نے پوچھا، آپ کے پاس پاسپورٹ وغیرہ ہے؟ عمران نے کہا، میرے پاس کوئی پاسپورٹ وغیرہ نہیں ہے، لیکن میں پاکستانی ہوں۔ اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ خوش پوش نوجوان عمران کو چیکنگ کرنے والے کمرے میں لے گیا۔ یہاں ایک اور مدبر آدمی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا تھا۔ خوش پوش نوجوان نے اس شخص کو ساری باتیں بتا دی جو اس کے اور عمران کے درمیان ہوئی تھیں اور بولا، سر یہ صاحب مسٹر ایمبیسڈر سے ملنا چاہتے ہیں۔ مدبر شخص نے کہا، میرا نام کیپٹن رحمان ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ تشریف رکھیں۔ عمران کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے کہا، میرا نام عمران ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ کیپٹن رحمان نے پوچھا، آپ کولمبو کیسے آگے اور سفیر صاحب سے کس سلسلے میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ عمران نے کہا، یہ ساری باتیں میں سفیر صاحب کو ہی بتا سکتا ہوں، آپ کو نہیں بتا سکتا۔ کیپٹن رحمان نے کہا، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے ہی یہاں بیٹھے ہیں، مجھے اپنی پرابلم بتائیے، میں آپ کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں کروں گا۔ عمران نے کہا، میری پرابلم ایسی ہے کہ جسے میں صرف سفیر صاحب کو ہی بتا سکتا ہوں۔ کیپٹن رحمان نے ایک لمحے کے لیے عمران کو غور سے دیکھا، پھر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آئیے۔ وہ عمران کو ایک کمرے میں لے گیا جہاں قائد اعظم کی تصویر اور پاکستانی پرچم آویزہ تھا، اور ایک خوش پوش نوجوان بڑی سی میز کے سامنے بیٹھا کسی فائل پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ کیپٹن رحمان نے عمران کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ سری لنکا میں بغیر پاسپورٹ کے داخل ہوئے ہیں اور سفیر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، میں فرسٹ سیکرٹری ہوں، مجھے بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ عمران نے یہاں بھی اصرار کیا کہ وہ صرف سفیر صاحب کو ہی اپنی پرابلم بتائے گا۔ فرسٹ سیکرٹری نے انکار کرنے کے انداز میں کہا کہ سفیر صاحب اس وقت نہیں مل سکتے، آپ اپنے کوائف بتائیں کہ آپ بغیر پاسپورٹ ویزے کے اس ملک میں کیسے داخل ہو گئے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کسی ملک میں بغیر ضروری کاغذات کے داخل ہونا جرم ہے؟ عمران نے بات کو مختصر کرتے ہوئے کہا، مجھے کاغذ کا ٹکڑا اور پنسل دیجیے۔ فرسٹ سیکرٹری نے کیپٹن رحمان کی طرف دیکھا اور پھر ایک کاغذ اور پنسل عمران کو دے دی۔ عمران نے دوسری میز پر جا کر کاغذ پر ایک سیکرٹ نمبر لکھا۔ یہ نمبر انٹیلیجنس کی کمانڈو یونٹ کا ٹاپ سیکرٹ نمبر تھا، اور اس نمبر سے دوسرے ممالک میں تعینات اپنے سفیروں کو آگاہ کر دیا جاتا ہے تاکہ وقت پڑنے پر وہ ان کی مدد کر سکیں۔ کسی دوسرے کے سامنے یہ نمبر ہرگز ظاہر نہیں کیا جاتا۔ عمران نے کاغذ طے کیا اور فرسٹ سیکرٹری سے ایک لفافہ مانگا۔ اس نے لفافہ بھی دے دیا۔ عمران نے طے کیا ہوا کاغذ لفافے میں ڈال کر لفافے کو گون لگا کر اچھی طرح سے بند کیا اور فرسٹ سیکرٹری کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ لفافہ سفیر صاحب کو دے دیجیے، مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ میں نے اس کے اندر جو تحریر لکھی ہے، اگر اسے پڑھنے کے بعد سفیر صاحب نے مجھے بلا لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ بلایا تو میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا، مگر مجھے یقین ہونا چاہیے کہ یہ لفافہ سوائے سفیر صاحب کے دوسرا کوئی نہیں کھولے گا۔ فرسٹ سیکرٹری نے لفافہ لے لیا اور کہا، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو یہ لفافہ میں خود سفیر صاحب کو دے آتا ہوں۔ فرسٹ سیکرٹری کو معلوم تھا کہ ہر حکومت کے بعض ایسے ادارے ہوتے ہیں جو ملک کے تحفظ کی خاطر انتہائی خفیہ طور پر کام کرتے ہیں، اور ان کی خبر حکومت کی اہم شخصیتوں کے سوائے اور کسی کو نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ اسی خیال کے تحت اٹھ کر سفیر صاحب کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ لفافہ دینے میں ویسے بھی کوئی حرج نہیں تھا، ہر پاکستانی کو حق تھا کہ وہ اپنے ملک کے سفیر سے ملاقات کر سکتا تھا۔ فرسٹ سیکرٹری نے سفیر صاحب کو لفافہ دیا تو انہوں نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ فرسٹ سیکرٹری نے معاملے کی نوعیت کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی۔ سفیر صاحب نے لفافہ کھول کر کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا خاص نمبر پڑھا تو اسے اسی وقت پرزے پرزے کر کے ٹوکری میں پھینک دیا اور فرسٹ سیکرٹری سے کہا، اس شخص کو میرے پاس فوراً بھیج دیں۔ یس سر۔ فرسٹ سیکرٹری نے اپنے کمرے میں آ کر عمران سے کہا، آئیے سفیر صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ عمران کو سفیر صاحب کے کمرے میں پہنچا کر فرسٹ سیکرٹری اسی وقت واپس چلا گیا۔ اس کے بعد سفیر صاحب اور عمران کی کچھ دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ سفیر صاحب نے عمران سے کہا، میں آپ کے لیے پاکستان جانے کے لیے عارضی پاسپورٹ بنوائے دیتا ہوں، اس پر ویزا بھی لگ جائے گا، اس طرح آپ پاکستان واپس پہنچ جائیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو بھارت نہیں پہنچا سکتا، یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ عمران نے کہا، بہتر ہے، میں پاکستان چلا جاتا ہوں۔ اسی وقت عمران کے لیے ایک عارضی پاسپورٹ بنوا کر اس پر ویزا بھی لگا دیا گیا۔ یوں عمران کی سری لنکا میں حیثیت قانونی ہو گئی۔ رات کو ایک فلائٹ پاکستان جاتی تھی، عمران کو اس میں سوار کرا دیا گیا۔ یوں عمران پاکستان پہنچ گیا۔ کراچی سے وہ سیدھا اسلام آباد آیا اور اس نے متعلقہ ادارے میں رپورٹ کی۔
اگرچہ اس کی حیثیت غیر سرکاری تھی اور وہ اپنے طور پر ایک مجاہد کی حیثیت سے جہاد کشمیر میں شریک ہوا تھا اور اپنے طور پر ہی دشمن ملک میں کشمیر مجاہدین کی تحریک کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن بلا واسطہ طور پر اس کا تھوڑا سا تعلق ایک خاص ادارے سے بھی ہو گیا تھا۔ اس ادارے نے اس کے لیے صرف اتنا ہی کیا کہ اس کے پاسپورٹ پر بھارت کا ویزا لگوا دیا۔ چنانچہ عمران 3 دن بعد تھائی ایئر لائنز کی ایک فلائٹ کے ذریعے بمبئی پہنچ گیا۔ بمبئی پہنچتے ہی وہ سیدھا اپنے خاص آدمی اور ایک قسم کے ماسٹر سپائی اسٹار سیٹ کے ریسٹ ہاؤس میں آ گیا۔ وہ اس کے آفس میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں آ کر اس نے اسٹار سیٹ کو فون کیا تو اس نے کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ بالکل ٹھیک ہوں، جبران کہاں ہے؟ اسٹار سیٹ نے بتایا کہ جبران ابھی تک دلی میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ عمران نے کہا، میں صبح دلی روانہ ہو جاؤں گا، آپ یہاں کس وقت آئیں گے؟ اسٹار سیٹ نے کہا، تم بڑے صحیح وقت پر آئے ہو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، یہاں سے کہیں مت جانا، میں 1 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ اور فون بند ہو گیا۔ عمران ریسٹ ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اخبار وغیرہ پڑھتا رہا۔ بوڑھا نوکر اس کے لیے چائے بنا کر لے آیا، وہ چائے پینے لگا۔ 1 گھنٹے بعد اسٹار سیٹ بھی آ گیا، کہنے لگا، مجھے تمہارا شدت سے انتظار تھا، لیکن مجھے تمہارے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ تم کہاں پر ہو۔ عمران نے پوچھا، خیریت ہے نا؟ اسٹار سیٹ بولا، ہمارے کاروبار میں خیریت کبھی نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن دن رات پاکستان دشمن سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ وہ نہ صرف باہر کے ملکوں سے روایتی اسلحہ خرید کر اس کے انبار لگا رہا ہے، بلکہ کیمیکلز اور ایٹمی ہتھیار بھی تیار کر رہا ہے۔ ہمیں دشمن کی سرگرمیوں کی ایک ایک لمحے کی خبر رکھنی پڑتی ہے۔ ہم نے دشمن کے سیکرٹ ایٹمی وار ہیڈ میزائلوں کی ورکشاپ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اسٹار سیٹ بولا، یہ تم نے ایک اہم کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن دشمن امرتسر اور فیروز پور کی سرحد کے درمیان خفیہ طور پر ایک 20 میل لمبا رن وے تعمیر کر رہا ہے، اس پر دن رات کام ہو رہا ہے۔ بھارت میں ہماری خفیہ سروس نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ یہ رن وے کسی بڑے اہم ہوائی اڈے کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں، ایک حصے کے ارد گرد دونوں جانب 11 شکن توپیں نصب کر دی گئی ہیں، اور اس کے رن وے پر ایسا رنگ کیا گیا ہے جو فضا سے نظر نہیں آتا، اور ایسا لگتا ہے کہ نیچے رن وے کی بجائے کھیت ہی کھیت ہیں۔ صرف اپنے جہاز کے اترتے وقت رن وے کی دن کے وقت بھی خاص بتیاں روشن کر دی جاتی ہیں۔ دوسرا حصہ عام رن وے کی طرح رکھا گیا ہے، لیکن اس کی دونوں جانب بھی 13 شکن توپیں اور سرچ لائٹیں نصب کر دی گئی ہیں۔ سب سے اہم اس خفیہ اور پراسرار ہوائی اڈے کا تیسرا حصہ ہے۔ اس کو جاڑیوں وغیرہ سے کیموفلاج کیا گیا ہے اور اس کے گرد 10 فٹ اونچی خاردار باڑ لگائی گئی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ انڈیا یہاں اپنے سیکرٹ وار ہیڈ والے 13 شکن میزائل نصب کر رہا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ہوائی اڈے کا مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے اور خاص طور پر اس کے تیسرے حصے کے بارے میں تفصیلی رپورٹ مہیا کی جائے، تاکہ ہم دشمن کے ناپاک عزائم سے جتنی جلدی ممکن ہو سکے پاکستان کو خبر کر دیں۔ یہ کام سوائے تمہارے دوسرا اس وقت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہو تو جبران کو بھی اپنے ساتھ اس مشن پر لے جا سکتے ہو، لیکن اتنا خیال رہے کہ جتنا یہ مشن بھارت کے مسلمانوں کی سلامتی اور پاکستان کے لیے اہم ہے، اس سے زیادہ یہ خطرناک بھی ہے۔ تمہیں بھارت کے اس ہوائی اڈے کی پوری تفصیل مہیا کرنی ہوگی۔ کیا تم اس مشن کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتے ہو؟ عمران نے کہا، میں پاکستان اور مسلمانوں کی سلامتی اور استحکام کے ہر مشن کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار پاتا ہوں۔ مجھے یہ بتایا کہ اس ہوائی اڈے کی صحیح جغرافیائی پوزیشن کیا ہے۔ اسٹار سیٹ کہنے لگا، آج رات کو میں تمہیں ایک آدمی سے ملاؤں گا، وہ تمہیں اس ہوائی اڈے کی صحیح پوزیشن سمجھا دے گا۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارے خیال میں تمہارے ساتھ جبران کا جانا ٹھیک رہے گا یا تم اکیلے ہی اس مشن پر جانا پسند کرو گے؟ عمران نے کہا، بات یہ ہے کہ اس مشن کی نوعیت بڑی نازک اور حساس ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے مجھے اکیلے ہی جانا چاہیے۔ یہ 2 آدمیوں کا کام نہیں ہے، دوسرے آدمی سے مختلف مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اسٹار سیٹ نے کہا۔ اب ایسا ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں، تم ریسٹ ہاؤس میں ہی رہنا اور باہر مت نکلنا، کیونکہ تم ایئرپورٹ سے سیدھا یہاں آئے ہو اور ایک غیر ملکی ایئر لائن کمپنی کے جہاز میں آئے ہو سکتا ہے ایئرپورٹ سے CID کا کوئی آدمی تمہارے پیچھے لگ گیا ہو۔ عمران نے کہا، مجھے اس حقیقت کا احساس تھا، چنانچہ میں سیدھا یہاں نہیں آیا ہوں۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی لے کر سیدھا بمبئی کے میٹرو سینما میں چلا گیا تھا، وہاں میں نے ٹیکسی چھوڑ دی تھی۔ اس وقت وہاں میٹنی شو شروع ہونے والا تھا۔ میں 2nd کلاس کی ٹکٹ لے کر سینما ہال میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ جیسے ہی فلم شروع ہونے سے پہلے ہال کی بتیاں گل ہوئیں، میں چپکے سے اٹھ کر ہال کے ایمرجنسی گیٹ میں سے باہر آیا اور ایک ایرانی ہوٹل میں گھس گیا۔ وہاں ایک کپ چائے پی اور ہوٹل کے دروازے سے باہر نکل کر ٹیکسی پکڑی اور یہاں پہنچ گیا۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی پیچھا کر بھی رہا ہوگا تو وہ ابھی تک سینما ہال کے باہر بیٹھا میرے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس قسم کی احتیاطیں آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں کرنی ہی پڑتی ہیں۔ اسٹار سیٹ بولا، یہ تم نے بڑا اچھا کیا، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں کمرے کے اندر ہی رہو، باہر لان میں بھی نہ نکلنا۔ میں رات کا اندھیرا ہوتے ہی خاص آدمی کو لے کر یہاں پہنچ جاؤں گا۔ اب میں جاتا ہوں۔ اسٹار سیٹ واپس چلا گیا۔ عمران ریسٹ ہاؤس کے کمرے میں ہی رہا، اخبار اور رسالے وغیرہ دیکھتا رہا، کچھ دیر ٹیلی ویژن پروگرام دیکھتا رہا۔
شام ہو گئی تو اس نے بوڑھے مسلمان ملازم سے کہہ کر کھانا منگوا کر کھا لیا اور کمرے کی باقی بتیاں بجھا کر صرف ٹیبل لیمپ روشن کر کے ستار سیٹھ کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے پورے 8:15 بج رہے تھے کہ ستار سیٹھ اپنے خاص آدمی کو لے کر آ گیا۔ ہم اس خاص آدمی کا حلیہ مصلحتاً یہاں بیان نہیں کریں گے۔ ستار سیٹھ نے اس کا عمران سے تعارف کروایا۔ اس آدمی نے جیب سے بھارت کے پنجاب کا چھوٹا سا نقشہ نکال کر میز پر رکھ دیا اور اس پر ایک جگہ انگلی رکھ کر بولا، یہ امرتسر ہے، یہ فیروز پور ہے، اس کے درمیان یہ سرخ لکیر دریائے ستلج کی ہے۔ دریا کے دوسرے کنارے پر انڈیا اور پاکستان کے بارڈر سے ایک مناسب فاصلے پر جو 30 سے 40 میل بھی ہو سکتا ہے، بھارت یہ خفیہ ہوائی اڈا تعمیر کر رہا ہے۔ اس کا رن وے بارڈر کے ساتھ ساتھ تقریباً 20 میل لمبا ہے۔ اس رن وے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے کے رن وے پر ایسا رنگ پھیرا گیا ہے جو فضا سے دیکھنے پر کھیت کی طرح لگتا ہے۔ اس کی دونوں جانب 13 شکن توپ نصب ہیں۔ اس کے دوسرے حصے کے رن وے کے گرد جاڑیاں ہیں اور بظاہر یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ حصہ بیکار ہے اور یہاں سوائے جاڑیوں اور گھاس وغیرہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس حصے کی دونوں جانب بھی 13 شکن توپیں نصب ہیں اور مشین گنوں کے مورچے بنے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم اور پراسرار اس رن وے کا تیسرا حصہ ہے۔ اس حصے کے گرد اونچی خاردار دیوار کھڑی کر کے اسے محفوظ کیا گیا ہے اور اس کے اندر رن وے ضرور ہے مگر وہ باہر سے نظر نہیں آتا۔ ہماری خفیہ رپورٹ کے مطابق بھارت یہاں انتہائی تیز رفتار ایٹمی وار ہیڈ والے 13 شکن میزائل نصب کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اس جگہ چند ایک مقامات پر بارڈر کے ساتھ مہلک کیمیاوی دور مار میزائل بھی لگائے جا رہے ہیں، جن کا رخ پاکستان کے 2 شہروں بہاولپور اور لاہور کی جانب ہے۔ عمران نقشے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بعض مقامات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ یہ ذہن میں نقش کرنے والے مقامات ہی تھے۔ ان کو کسی نوٹ بک پر نوٹ کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ عمران نے پورے کے پورے نقشے کو ایک طرح سے اپنے ذہن میں اتار لیا تھا۔ اس خاص آدمی نے عمران سے پوچھا، کیا تم کچھ اور معلوم کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا، آپ مجھے اور جو کچھ بتا سکتے ہیں وہ بھی بتا دیجئے۔ اس آدمی نے کہا، مجھے جو کچھ بتانا تھا وہ میں نے بتا دیا ہے۔ عمران بولا، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس آدمی نے نقشہ طے کر کے جیب میں رکھا اور ستار سیٹھ سے کہا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ ستار سیٹھ نے بھی اسے مزید رکنے کے لیے نہ کہا اور وہ خاص آدمی وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔